اے نماز دے ذریعے اے عبادت دے ذریعے اللہ نو راضی کر سکدا سی، لیکن اسے اعلیٰ چیز چھڈ کے چند بندیاں نو راضی کرن واسطے ریاکاری دی نیت کر لئی، جس لوگاں دے وچ مشہور ہون دی نیت کر لئی، لوگاں دے وچ اپنا چرچا کروان دا ذکر کر لیا، پھر اندا فائدہ نہیں ہویا، اندا تے نقصان ہو گیا۔ با اعلیٰ چیز اللہ نو راضی کرن والی چیز چھڈ کے لوگاں نو راضی کرنا شروع کر دیتا سو لوگ تے راضی ہو جان گے، لیکن اس بندے نو آخرت وچ کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ اندا مقصد رب نو راضی کرنا نہیں، اندا مقصد بندیاں نو راضی کرنا، بندے ہو گئے بھائیا احکم الحاکمین اور رب جن دے سامنے جبریل بھی ہاتھ بن کے کھڑے ہیں، جن دے سامنے حضرت اسرائیل بھی سجدہ ریز نے، جن دے سامنے آسمانہ دے فرشتے بھی جھکے ہوئے نے، جن دے سامنے حضرت آدم علیہ السلام بھی سجدہ کر رہے نے، جن دے سامنے حضرت یوسف تے یعقوب علیہ السلام بھی سجدہ کر رہے نے، جن دے سامنے حضرت یونس تے حضرت ہارون علیہ السلام بھی سجدہ کر رہے نے، جن دے سامنے حضرت موسیٰ تے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہاتھ بن کے کھڑے نے، سر سجدے وچ رکھے ہیں، کیوں کہہ رہے نے سبحان ربی الاعلی، یا اللہ اسی تیرے محتاج ہاں، اسی عاجز ہاں، مولا تو احکم الحاکمین ہے۔ اور جن دے سامنے نبی بھی جھک رہے نے، جن دے سامنے فرشتے بھی جھک رہے نے، اگر او رب تینوں اپنے سامنے جھکن دی طاقت دے وے، اے تیرا کمال نہیں ہے، میرے رب دا فضل ہے۔ ہو جائے تو کئی سمجھ دینے ساڑھا کمال ہے، وہ اپنا کمال سمجھ دے راندے نے، حالانکہ کامیاب وہ بندہ ہے جیڑا لوگاں نو راضی نہ کرے، اپنے رب نو راضی کرنا سے عبادت کرے، جیڑا عبادت نو اپنا کمال نہ سمجھے، اگر اللہ انہوں چاند پیسے دیتے نے تو زکاة دے رہے ہیں، وہ غریبان دی مدد کر رہے ہیں، تے اپنا کمال نہ سمجھے، وہ سمجھے اللہ مینو انہاں دے حصے دا مینو دیتا ہے، اللہ میری ڈیوٹی لائیے، اے میرے بندے تینوں بھی تیرا رزق بھی دیتا ہے، تینوں تیرے محلے دے غریباں دا رزق بھی دیتے ہیں، تیرے ذریعے انہاں تک رزق پہنچے گا، انہاں نو رزق مل جائے گا، تیرے تے میں راضی ہو جاؤں گا۔ جدوں بھی کوئی کام کسی بندے دے ذمے لگایا جاندہ ہے، جس بندے دے ذمے کوئی کام لگایا جائے، کوئی ذمہ داری کسی دکان دی، گھر دی، فیکٹری دی، ان کو ذمہ داری دیتی جاوے کہ اے تیری ذمہ داری ہے، ان تو پورا کرنا ہے۔ جس وقت ان دا وقت ہوندہ ہے بھائی ذمہ داری تو آج دا دن نبھانی ہے، ایک ہفتہ نبھانی ہے، 15 دن نبھانی ہے، ایک مہینہ نبھانی ہے، لیکن ایک گل ہر بندے نو پتہ ہوندی ہے کہ جدو ذمہ داری جتنا وقت ہوندہ ہے نا نبھان دا، او وقت گزرن تو بعد جس بندے ذمہ داری لگائی ہوندی ہے نا، انہوں حساب دینا پوندا ہے، انہوں حساب دینا پوندا ہے کہ لو جی بھائی جی تسا میرے ذمہ کام لایا، 15 دن تسی کیا سی، وہ 15 دن ہے تیری ذمہ داری ہے، میں اپنی ڈیوٹی پوری کیتی ہے، میرے کو حساب لے لو، حساب دینا ہوں ہر بندے، اور اس عمل تو دنیا دے اندر کوئی بندہ بھی خالی نہیں، چاہے مزدور ہے چاہے وہ افیسر ہے، ہر ایک نے اپنے تو وڈے نو حساب ضرور دینا ہوں۔ تے جدوں حساب دین دا مثال طور تے 15 دن ذمہ داری سی، جدوں 14 دن پورے ہوندے نا، اگو سویرے 15واں دن ہوندہ ہے، تے کئیاں نو او آخری رات نیند نہیں ہوندی، بس سویرے حساب دینا ہے تے کیویں دیاں گا، میں تے حساب دینا ہے 15 لاکھ روپیہ سی میرے کول، میں ان دا حساب دینا ہے کتے کتے خرچ ہویا ہے، ان دی ساری رات حساب کر دی لگ جاندی، اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تے میری تے جمع پونجی ساری داد لگ جائے گی، میں تو مالی حالات کمزور ہو جاواں گا، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ آخری دن بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں صبح حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے بھائیو تھوڑا جا سوچن دی ضرورت ہے، جدو رمضان المبارک دا چاند نظر آیا سی تے میرے رب نے ساڑھے ذمہ داری بھی ایک مہینے آستے کو جلائی گئی،
اللہ تعالیٰ نے ساڑھے ذمے بھی لایا سی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز سانو ماہ رمضان عطا فرمایا۔ رمضان المبارک دے اندر اللہ تعالیٰ نے سانو ذمہ داری روزے رکھن دی لائی۔ پھر رمضان المبارک وچ اللہ تعالیٰ نے ساڑھی ذمہ داری لائی وہ تسا نماز تراویح پڑھنی ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے ذمہ داری لائی کہ 5 نمازاں جماعت نال پڑھنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لائی وہ اس رمضان دے اندر قرآن پاک نازل ہویا ہے تو قرآن دی تلاوت کریا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لائی کہ اس مہینے غریباں دا خیال رکھیا جائے، انہاں نو جتنا ہو سکیا انہاں دے نال تعاون کریا جائے۔ پھر میرے محبوب نے ذمہ داری لائی صدقہ فطر دی صورت دے اندر، زکوٰۃ دی صورت دے اندر کہ اس مہینے دے اندر فطرانہ ادا کر کے زکوٰۃ ادا کر کے غریباں دی جڑیاں ضرورتاں نے انہاں نو پورا کریا جائے۔ یہ ساریاں ذمہ داریاں ہر او بالغ مرد اور بالغہ عورت جنہ حضور دا کلمہ پڑھے ہے تو مسلمان ہو گئے نے، انہاں ساریاں نو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دیتی۔ آج 27 روزے پیچھے 2 یا 3 روزے باقی، ساڈا بھی حساب دین دا وقت جڑا ہے نا وہ قریب آ گیا ہے۔ آخری جمعہ رمضان المبارک دا اسی بھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے ہاں، رمضان شریف ختم ہو رہے ہیں، اسی بھی تے حساب دینا ہے رب دی بارگاہ دے اندر، کیا کھویا کیا پایا، کتنا وقت اساں ضائع کیتا ہے فضولیات دے اندر، کتنا وقت اساں ضائع کیتا ہے فوش گفتگو دے اندر، کتنا وقت اساں ضائع کیتا ہے فضول قسم دیاں ویڈیوز ویکھ کے، گپ شپ لا کے، دکاناں دے تھڑیاں تے بہ کے، ڈیریاں دے اندر بیٹھ کے، اپنے گھراں دے اندر بستر تے آرام کردے ہویاں کتنا وقت اسی ضائع کیتا ہے، تو وہ کنہ کو وقت ہے جیڑا اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر گزارے، حساب دین دا وقت آ گیا۔ اور جدوں رمضان المبارک دے بارے اللہ نے نعمتاں تے برکتاں تے رحمتاں دا اعلان فرمایا ہے نا کہ فرض پڑھو گے تو 70 دے برابر ثواب ملے گا، نفل پڑھو گے تو اللہ فرض دا ثواب عطا فرمائے گا، تے جدوں اجر ود جاندا ہے تے پھر بندہ جڑا رمضان المبارک دی بے حرمتی کردا ہے پھر ان دی سزا بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ان دی سزا وچ بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال دے طور تے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیتے، کئی خوش نصیب افراد نے سارے روزے رکھے، کئیاں بلا وجہ بغیر کسی شرعی عذر تو روزہ نہیں رکھیا۔ روزہ نہ رکھن دے بارے ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2396 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا من افطر یوما من رمضان فی غیر رخصت رخصہ اللہ لہ لم یقضی عنہ صیام الدہر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جدو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک پاری زندگی لے کے آیا، رمضان المبارک دا ایک روزہ بغیر شرعی عذر تو اگر کوئی بندہ یا عورت وہ ترک کر دے وے، چھوڑ دے وے، نہ رکھن روزہ، اللہ تعالیٰ دی طرف اجازت کوئی نہیں، شرعی عذر کوئی نہیں، بغیر شرعی عذر تو کم کاج دا بہانہ بنا کے جی وہ بندہ روزہ نہیں رکھیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی غیر رخصت رخصہ اللہ لہ لم یقضی عنہ صیام الدہر۔ رسول اللہ نے فرمایا ہون اس ایک روزہ جڑا نہیں رکھیا نا، ان دے بدلے ان دی باقی 20 سال عمر ہے، 15 سال عمر ہے، باقی 50 سال جن دی زندگی باقی ہے، اے 50 سال ہی مسلسل روزے رکھدا رہے، ایک روزہ بھی رمضان تو علاوہ بھی مہینیاں دا کوئی دن روزے تو بغیر نہ گزارے، سارا سال روزے رکھے، پھر ان دی جنی عمر ہے ساری زندگی روزے رکھے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ ایک روزہ چھڑا رکھن دا ثواب ان ملنا سی نا، ساری زندگی روزے رکھ لوے، ہن انہوں ثواب نہیں مل سکتا جڑا یہ روزہ چھڑ کے گناہ دا مرتکب ہو چکیا، ان اس روزے دے ثواب نو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک روزہ ماہ رمضان المبارک دا بغیر شرعی عذر تو بندے نے چھوڑ دیتا ہے،
تو آمینہ دے لال نے فرمایا ان ساری زندگی 15 20 سال 40 سال 50 سال روزے رکھدا رہے لیکن انہوں اس روزے دا ثواب نہیں ملنا جیڑا روزہ رمضان دا اس نے چھوڑے ہے تے اللہ تعالیٰ نے اس نے ناراض کر چھڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کتنے لوگ نے جیڑے بغیر شرعی عذر تو رمضان المبارک دا ایک نہیں 27 روزے ہی چھڑ دیتے ترک کر دیتے ہیں، روزیاں دا خیال ہی نہیں کیتا، اور کئی بیلیاں نے نماز رمضان وچ بھی نہیں پڑھی۔ مہینہ رمضان المبارک دا جدوں شیطان بھی بندے نو غلط کماں دی طرف توجہ دین تو پہلے نالو گھٹ جاندا ہے، اس مہینے وچ بھی بندہ رمضان المبارک وچ بھی نماز دا بندہ غافل ہے، نماز نہیں پڑھ سکیا۔ میرے رب تعالیٰ نے فرمایا نا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ رب تعالیٰ جل ذکرہ نے فرمایا ہلاکت انہاں بندیاں واسطے، ہلاکت انہاں بندیاں واسطے جنہیں نماز تو غافل ہیں، تباہی انہاں لوگاں واسطے جڑے نماز تو غافل ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہ جڑا ویل لفظ آیا نا قرآن پاک وچ، ایک جہنم دی وادی دا نام ویل، اور وہ جہنم دی وادی اتنی سخت ہے کہ جہنم خود اس وادی تو پناہ منگدا ہے، اتنی سخت وہ وادی اللہ تعالیٰ نے ویل نامی وادی جہنم دے اندر اللہ تعالیٰ نے بنائیے انہاں لوگاں واسطے جڑے نماز تو غافل نہیں، نماز دا خیال کوئی نہیں، نماز دی فکر کوئی نہیں، نماز دی ضرورت کوئی نہیں، نماز ال توجہ کوئی نہیں۔ رب فرماندا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ماہ رمضان المبارک ختم ہوندا جا رہا ہے، بیلیاں حساب اساں وی دینا اس مہینے دا، کتنیاں نمازاں پڑھیاں، کتنے روزے رکھے، کتنا صدقہ فطر یا زکاة ادا کیتی، کتنا سی غریباں دے سر تے ہاتھ رکھے، کتنی دفعہ سا نماز تراویح ادا کیتی، کس طرح سی ماہ رمضان المبارک گزارے، کیا انداز وہ احترام کیتا ہے یا بالکل بے جھک ہو کے دن ٹائم گھران دے اندر کھانے پک رہنے، کھانے کھا رہنے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہ زندگی 4 دن دی گزر جانے ہیں، لیکن ایک ایک لمحے تے سیکنڈ تے گھنٹے دا تین تے من حساب اللہ دی بارگاہ دینا پڑا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب تعالیٰ فرماندا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماندا ہے پیارے محبوب تیرے رب دی قسم ہے میں نہ سارے لوگاں کو پوچھاں گا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اے دنیا تے کر دے رہنے ایک ایک مقام دا اپنے رب دی بارگاہ دے اندر جواب دینا ہے، نماز تے ضروری ہو جائے۔ اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، اے پیارے محبوب تیرے رب دی قسم ہے لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ایک ایک بندے کوڑوں جو اس نے عمل کیتا ہے میں رب پوچھاں گا اپنی بارگاہ دے اندر کھڑیاں کر کے کہ فلاں عمل کیتا ہے تے کیوں کیتا ہے، کس واسطے کیتا ہے، تین پتہ نہیں سی رب نے منع کیتا ہویا ہے، تو جاندا نہیں سی آمینہ دے لال نے منع کیتا ہویا ہے، ان دے باوجود تو اللہ تے اللہ دے نبی دی ناراضگی دی پرواہ کرن تو بغیر اپنے سینے دے زور تے سارے بندہ عمل کردہ رہندا ہے، لیکن اے سا ایک دن مک جانے اور جواب ایک ایک عمل دا دینا پونا ہے۔ تے جنہ بیلیاں نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھیا، جمعۃ الوداع دا موقع ہے، انہوں کی کرنا ہے، کی کر سکتے نے، تے انہاں واسطے میں ایک ہی جملہ بول سکنا جنہاں رمضان المبارک دے روزے جان بوجھ کے چھڑے، نمازاں نہیں پڑھیاں، نماز تراویح ادا نہیں کیتی، وہ اپنے رب کولوں آج معافی مانگ کے شرمندہ ہو جانا۔ جمعۃ الوداع دا موقع ہے، اجے اندے 3 دن باقی، اجے وقت ہے اپنے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑا کے اپنے گناہ دی معافی مانگ لیں کہ یا اللہ میں شرمندہ اپنے اس عمل تے نماز نہیں پڑھ سکیا، روزہ نہیں رکھ سکیا، نماز تراویح نہیں پڑھ سکیا، قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر سکیا، شرمندگی محسوس کرن باقی اندے جتنے لمحات رمضان المبارک دے باقی نے، اے جڑے 3 دن باقی نے نماز تراویح بھی پڑھ لیں، نمازاں 5 جماعت نہ پڑھ لیں، روزے جڑے باقی نے رکھ لیں، اور آئندہ قصد کرن کہ دوبارہ زندگی جدوں بھی ماہ رمضان المبارک آئے گا کام 11 مہینے ہوندا ہے نہ ہوے رمضان وچ نہیں ہوندا تے مولا میں روزہ چھڈ کے تینوں ناراض نہیں کراں گا، میں نماز تو غافل ہو کے تینوں ناراض نہیں کراں گا۔ اج ایک کرن دا موقع ہے، اگر اج بھی کر لو گے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ دی رحمت تو مایوسی نہیں ہوے گی، اج بھی اگر توبہ اس عمل تو کر لو گے تو میرا اللہ مہربانی فرما دے گا۔
یہ ہے انہاں لوگاں واسطے جنہاں لوگاں ادب و احترام نہیں کیتا۔ شیطان بڑا ظالم ہے، میری گفتگو دی دا دوسرا سٹیپ شروع ہو گیا، توجہ کریا جی۔ شیطان اتنا بڑا ظالم ہے، ایڈا بڑا دشمن ہے مسلمان دا، پہلے تو چنگا کام کرن ہی نہیں دیندا، توجہ ہے، وہ کرن ہی نہیں دیندا کام کو چنگا۔ تے جی انہوں پتہ ہوئے نا با اللہ دا فضل ہے اس بندے تے، اس نماز پڑھنی پڑھنی ہے، اس روزہ رکھنی رکھنے، اس سخاوت کرنی کرنی ہے، تے پھر ان دا دوسرا چال ہے، وہ چال تبدیل کر لیندے۔ پھر وہ چال کیڑی چلدا ہے؟ پھر وہ چال ایسی چلدا ہے کہ بندہ نماز تے پڑھ دے، پھر بندہ پورے محلے دس دے میں نمازی ہوں، پورے محلے برادری دس دے میں نماز پڑھنا۔ تے جو روزہ رکھیا ہوئے گا تو 10 بیلیاں میں دن نے فون آوے گا تو 10 دسے گا کہ میرا الحمدللہ روزہ ہے۔ یہ شیطان دی اگلی چال، ریاکاری۔ بندہ عبادت کرے گا، سخاوت کرنی ہوئے گی، غریباں نو دینا ہوئے گا، تے حکم اے وے کہ کسی غریب دی مدد انج کرو کہ تواڈے دوجے ہاتھوں نہیں پتہ نہ لگے، چپکے دے نال، خاموشی دے نال، اعلان کرن تو بغیر، لمبیاں لمبیاں لینا بنان تو بغیر، لوگاں دی عزت نفس نو مجروح کرن تو بغیر غریباں دی خدمت کرو، حکم اے وے۔ لیکن حاجی صاحب لمبی لین لائیے بازار دے وچ، 15 20 30 50 عورتاں لینے لگیاں یعنی کیے جی راشن تقسیم ہو رہا ہے، میں حاجی صاحب راشن تقسیم کر رہے ہیں رمضان دے اندر، ہر لگدا ٹپدا آوندا جاندا بندہ ویکھ رہا ہے، اینوں ریاکاری کہندے نے۔ اے شیطان دی اگلی چال ہے، کام تے اس کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ان میں ریاکاری کرواواں، کام بھی کر لوے تے فائدہ بھی ہوئے، فائدہ بھی نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6499، حضرت اللہ اکبر سیدنا ابو عبداللہ جندب باجالی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ دوویں ہستیاں اس حدیث پاک نو روایت کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع اللہ بھی ومن یرائی یرائی اللہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ عبادت کوئی بھی اوورال کوئی بھی اچھا عمل بندہ کرتا ہے اس نیت نال کہ میری شہرت ہو جاوے، میری واہ واہ ہو جاوے، میرا لوگاں چرچا ہو جاوے، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ چرچا چاہتا ہے نا، اللہ انہوں مشہور کر دے گا، اللہ انہوں شہرت دے دے گا، اللہ انہوں دی بلے بلے کر دے گا، انہوں لوگاں دے اندر ذکر پھیل جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا لیکن ایک گل یاد رکھیا جے، من سمع اللہ بھی، اللہ انہوں ذلیل بھی کرے گا، رب انہوں رسوا بھی کرے گا، پھر انہوں مشہور بھی کر دے گا، لیکن پھر اس بندے دی ریاکاری دنیا دی انہوں مل گئی ہے، رب راضی کوئی نہیں ہویا۔ حالانکہ چاہی دا آیا کہ اے اندہ مقصد ہندہ کہ اللہ راضی ہوئے تو اندی عبادت دے بدلے اللہ اندنا راضی ہو جانا۔ ریاکاری اس میں سمجھیا ہے کہ میں لوگاں نو دکھلاوا کر کے بکھاواں، لوگاں دے سامنے ریاکاری کراں۔ ان دی مثال میں تو انہوں نے دینا، ایک کسی بندے دے کول نہ قیمتی موتی ہوئے، قیمتی موتی ہوئے، ان دی کروڑاں دے وچ مالیت ہوئے، کروڑاں دی حساب نال مالیت ہے۔ اے بندہ کروڑاں دی مالیت دا قیمتی موتی کوڑیاں دے بھا اے چند ٹکیاں دے واسطے او موتی ویچ دے وے، جڑا کروڑاں دا موتی سی ایسو بندے چند ٹکیاں دے واسطے بیچ دیتا ہے، تو ذرا ایمانداری نہ دسو کہ ان دا فائدہ ہوئے، ان دا فائدہ ہوئے، ان دا نقصان ہو گئے کہ کروڑاں دی مالیت چند ٹکیاں دے بدلے دے دیتی ہے۔ یہی ریاکاری کرن والے بندے دی مثال ہے۔ بندے نماز پڑھی، بندہ روزے رکھیا، اس نے سخاوت کی تھی، اے عبادات او سانے کہ جن دے بدلے لکھاں ارباں خرباں تو بھی اعلیٰ کوالٹی دی جیڑی چیز بندہ حاصل کر سکدا سی، او سی کہ عبادت ذریعے بندہ رب نو راضی کر لوے۔
اے نماز دے ذریعے اے عبادت دے ذریعے اللہ نو راضی کر سکدا سی، لیکن اس اعلیٰ چیز چھڈ کے چند بندیاں نو راضی کرن واسطے ریاکاری دی نیت کر لئی، جس لوکاں دے وچ مشہور ہون دی نیت کر لئی، لوکاں دے وچ اپنا چرچا کروان دا ذکر کر لیا، پھر اندا فائدہ نہیں ہویا، اندا تے نقصان ہو گیا۔ با اعلیٰ چیز اللہ نو راضی کرن والی چیز چھڈ کے لوکاں نو راضی کرنا شروع کر دیتا سو لوگ تے راضی ہو جان گے، لیکن اس بندے نو آخرت وچ کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ اندا مقصد رب نو راضی کرنا نہیں، اندا مقصد بندیاں نو راضی کرنا، بندے ہو گئے نے۔ تے جدوں رب راضی نہیں ہویا تے رب دی رضا چھڈ کے بندیاں نو راضی کرن دے پیچھے بندہ ٹر پوے تے پتہ چلیا ریاکاری کرن دا بندے نو فائدہ نہیں ہویا، شیطان دی اگلی چال ہے۔ با نماز بھی پڑھے فائدہ بھی کوئی نہ ہوئے، روزہ بھی رکھے فائدہ بھی کوئی نہ ہوئے، اور دوسری چیز خود پسندی۔ خود پسندی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزاں اگر بندے دے کول ہون، تین عادتاں، تین ذمے بندے دے لگ جان تے بندہ تباہ و برباد ہو جاندے، بندہ ہلاک ہو جاندے۔ انہاں وچ ایک چیز ہے خود پسندی۔ خود پسندی اندا کی مطلب ہے؟ خود پسندی دا مطلب ہے کہ بندہ تہجد دے نفل پڑھدا ہے، وہ سمجھدا ہے میں بڑا کمال بندہ، اے میری خوبی ہے، اے میرا کمال ہے، اے میری بہادری ہے، اے ساریاں بہادریاں تے جرت اے سارے میرے کمال نے، میں تہجد بھی پڑھ رہا، میں نمازاں بھی پڑھ رہا، میں قرآن بھی پڑھ رہا، میں زکوٰۃ بھی دے رہا، میں عمرے تے بھی جا رہا، یہ تے میری وجہ تو پیسہ آیا ہے، یہ تے میری وجہ تو عبادتاں ہو رہی ہیں۔ بندہ خود پسندی دا شکار ہو جاندہ ہے، حالانکہ چاہیدہ یہ ہے رسول اللہ نے فرمایا بندے نو اگر بندہ عبادت کردہ ہے نا تو وہ اے نہ سمجھے اے میری وجہ تو ہو رہی ہے، وہ سمجھے مولا ہے تیرا فضل ہے میں نماز پڑھ، یا اللہ تیرا فضل ہے کہ میں نماز پڑھن دی توفیق ہوئی ہے۔ میں ایک دن مثال دینا، ایک بادشاہ ہے، ان دا تخت لگا ہے، بادشاہ تخت تے بیٹھا ہے، ان دے سامنے پوری دنیا دے بادشاہ وزیر مشیر انج ہاتھ بن کے کھڑے نے، سر جھکا کے کھڑے نے، تو او بادشاہ ایک محلے دے مزدور نو بلائے تو انہوں آکھے آ تیرا انعام ہے۔ بادشاہ ہوئے جن دے سامنے باقی دنیا دے بادشاہ بھی ہاتھ بن کے کھڑے نے، تو وہ ترس رہے ہیں کہ ایک نظر ساڈے حال ہو جائے، چند منٹ سانو مل جان۔ تے بادشاہ انہاں نو ٹائم نہ دے وے، ایک مزدور بندے نو بادشاہ بلائے تے انہاں کہ اے تیرا انعام ہے، تے اے کمال مزدور دے یا بادشاہ دی مہربانی؟ بولے آج اے بادشاہ دی مہربانی۔ بھائیا احکم الحاکمین اور رب جن دے سامنے جبریل بھی ہاتھ بن کے کھڑے ہیں، جن دے سامنے حضرت اسرائیل بھی سجدہ ریز نے، جن دے سامنے آسمانہ دے فرشتے بھی جھکے ہوئے نے، جن دے سامنے حضرت آدم علیہ السلام بھی سجدہ کر رہے نے، جن دے سامنے حضرت یوسف تے یعقوب علیہ السلام بھی سجدہ کر رہے نے، جن دے سامنے حضرت یونس تے حضرت ہارون علیہ السلام بھی سجدہ کر رہے نے، جن دے سامنے حضرت موسیٰ تے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہاتھ بن کے کھڑے نے، سر سجدے وچ رکھے ہیں، کیوں کہہ رہے نے سبحان ربی الاعلی، یا اللہ اسی تیرے محتاج ہاں، اسی عاجز ہاں، مولا تو احکم الحاکمین ہے۔ اور جن دے سامنے نبی بھی جھک رہے نے، جن دے سامنے فرشتے بھی جھک رہے نے، اگر او رب تینوں اپنے سامنے جھکن دی طاقت دے وے، اے تیرا کمال نہیں ہے، میرے رب دا فضل ہے۔ اللہ اکبر کبیر تلا لیندہ ہے، کئی نماز پڑھ دے نہیں، انہوں نے گالتے ختم ہو گئی، تُسا سن لئی، فیصلہ ہو گیا، جو انہوں نے کرنا چاہیے دے میں دس دیتا، لیکن جڑے نماز پڑھ دے نے، روزہ رکھ دے نے، تہجد پڑھ دے نے، شیطان معافی انہوں نے بھی نہیں دیندہ، کئی سمجھ دے نے میں ریاکاری کر رہا، لوگیں چرچا ہو جائے، تو کئی سمجھ دے نے ساڈا کمال ہے، وہ اپنا کمال سمجھ دے رہن دے نے، حالانکہ کامیاب وہ بندہ ہے جڑا لوگاں نو راضی نہ کرے، اپنے رب نو راضی کرنا واسطے عبادت کرے، جڑا عبادت نو اپنا کمال نہ سمجھے، اگر اللہ انہوں چند پیسے دیتے نے تو زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ غریباں دی مدد کر رہے ہیں، تے اپنا کمال نہ سمجھے،
سمجھے، وہ سمجھے اللہ مینوں انہاں دے حصے دا مینوں دتا ہے، اللہ میری ڈیوٹی لائیے، اے میرے بندے تینوں بھی تیرا رزق بھی دیتا ہے، تینوں تیرے محلے دے غریباں دا رزق بھی دیتا ہے، تیرے ذریعے انہاں تک رزق پہنچے گا، انہاں نوں رزق مل جائے گا، تیرے تے میں راضی ہو جاواں گا۔ خود پسندی نہیں کرنی، اللہ دا فضل سمجھنا ہے اور ریاکاری نہیں کرنی، اللہ دی رحمت سمجھ دیا ہویا عمل کرو گے، پھر اللہ اپنے محبوب دا صدقہ تانوں کامیابی عطا فرما دے گا۔ سامعین کرام، اسی کون ہونے ہیں؟ اللہ دی اجازت بغیر ساڈا ایمان ہے نا، ایک درخت دا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر آج تسی تے میں اس مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر رہے ہیں تے تواڈے نال زیادہ بندے اپنے گھراں وچ نے جی، یہ اس رب دی توفیق ہے، یہ اس رب دا فضل ہے، یہ اس رب دی رحمت ہے ساڈے تے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ بڑا پیارا جملہ عاجزی کر دیا ہویا بول دیں۔ سامعین کرام، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دیں، میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کیویں اس نو نام سنی نام سنی نا کچھ پلے تے میں کیویں یار ویڑے میرے او بڑے دانائی کئی لکھ وسیلے ایو فکر یا حضرت باہو ایو فکر یا حضرت باہو کدرے روندی نہ مرے جان سامعین کرام نظریہ ہونا چاہیے، ایک کمال میرا نہیں، یہ میرے اللہ دا فضل ہے، لوگ راضی نہیں ہوندے تے نہ ہونے، مولا تو راضی ہو جاویں، میرا مقصد تینوں راضی کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ نہ ذرا سمجھیے اللہ دے ولیاں دا کی انداز ہے، کی طریقہ ہے، کی سوچ ہے۔ حضرت عطا سلیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کپڑا بن دینے، اپنے ہاتھ دے نال کپڑا تیار کر دینے، مسلمانوں اپنے ہاتھ نال کپڑا تیار کرن دا کاروبار کر دینے۔ حضرت عطا سلیمی نے ایک دفعہ بڑی محنت دے نال، بڑی مشقت دے نال مسلمانوں کپڑا اپنے ہاتھ دے نال بنیا ہے، کپڑا تیار کیتا ہے، کپڑا تیار کر کے تے کپڑے دے تاجر دے کول کپڑا لے گئے نے، تے حضرت عطا سلیمی رحمت اللہ علیہ فرما دینے، تاجر نو جا کے کہندے نے بیلیا اے میں بڑی محنت دے نال کپڑا تیار کیتا ہے، میں دی اتنی رقم چاہی دی ہے،
میں نے دی اتنی رقم چاہیے، ذرا توجہ کریا جے سمجھا جے جملہ، فرمایا میں نے دی اتنی رقم چاہیے، جدو تاجر دے کول گیا ہے، وہ تاجر کپڑے دا ماہر ہے، تاجر کپڑے دا کاریگر ہے، اسے کپڑا کھولیا ہے، کپڑا کھول کے او کہن لگ پیا اے عطا سلیمی اس کپڑے دے اندر اے بھی خامی ہے، اس کپڑے دے اندر اے بھی خامی ہے، اس کپڑے دے اندر اے بھی خامی ہے، ایک کپڑا اس قیمت دا نہیں جیڑی قیمت تسی منگ دے پے ہوئے، اس کپڑے دی تے قیمت تھوڑی ملنی ہے۔ حضرت عطا سلیمی نے جدو سنیا ہے آپ دی کیفیت بدل گئی ہے، اکھاں میں آنسو آ گئے نے، آپ زارو قطار رونا شروع کر دیتا ہے، آپ روئی جا رہے نے، آپ دی کیفیت بدل گئی ہے تے رو رہے نے۔ تاجر سمجھدا ہے میں قیمت تھوڑی لائیے، لگدا ہے اس واسطے رو رہے نے، میں پورے پیسے نہیں دیتے، لگدا ہے اس واسطے رو رہے نے۔ تے تاجر کہندا ہے بیلیا رونا، جتنی منہ منگ دے ہو میں اتنی قیمت ادا کر دینا وا، رونا ہے۔ حضرت عطا سلیمی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے، آپ فرماندے نے بیلیا میں کپڑے واسطے نہیں روندا پیا، بیلیا میں کپڑے واسطے نہیں روندا پیا، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں۔ اے جملہ سنیا جے تے سمجھیا جے، جنہوں سمجھ آ جاوے لازمی بولیا جے۔ فرماندے نے بیلیا میں کپڑے واسطے روندا نہیں پیا، میں تے سوچدا پیا وا، میں بڑا زور لا کے کپڑا تیار کیتا ہے، بڑی محنت کیتی ہے، کوئی خامی عیب ران نہیں دیتا۔ تسی تاجر ہو، تسی کپڑے دے کاریگر ہوئے، تساں ویک کے خامیاں مینوں کپڑے دیاں دس دتیاں نے، جیڑیاں مینوں نظر نہیں آئیاں توانوں نظر آ گئیاں نے۔ آپ فرماندے نے بیلیا میں تے سوچدا پیا وا، میرے اللہ نے جی میں نماز دا حکم دیتا ہے، میرے اللہ نے جی میں روزے رکھن دا حکم دیتا ہے، میں کوشش کرنا وا نماز بھی اونجے پڑھا ہے، روزہ بھی اونجے رکھا ہے، زکاة بھی اونجے دیواں، خیرات بھی اونجے کرا ہے جی میں میرے رب نے حکم دیتا ہے تے نبی نے دسیا ہے۔ میں سوچدا پیا وا جی میں کپڑے دیاں مینوں نہیں تینوں خیمیاں نظر آ گئیاں نے، جے عبادت میں تے اپنے والوں صحیح کردا پیا وا، جدوں معاشر دا میدان لگے گا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوواں گا۔ اللہ دی علیم بذات الصدور، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ تو گندم دے دانے دے برابر بھی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ جے اللہ تعالیٰ بھی مینوں کہہ دیتا ہے اے عطا سلیمی تیری نماز وچ خامی ہے، تیرے روزیاں وچ خامی ہے، تیری زکات وچ خامی ہے، تیری عبادتاں وچ خامی ہے، تیرا یتیماں دے نال کیتا ہویا تعاون وچ خامی ہے، تیرا عمرہ کرنے چ خامی ہے، تیرے حج کرنے چ نیت مینوں راضی کرنا نہیں، تینوں تے لوگاں کولو حج سنانا ہے۔ اے عطا تیریاں عبادتاں وچ خامی ہے۔ آپ فرماندے نے بیلیا تیرا جملہ میں سوچ کے تڑپ گیا وا، رو رہا وا، جے میری عبادتاں وچ خامی نکل آئی پھر معاشر دے میدان وچ میرا کی بنے گا؟ اللہ اکبر۔ فرماندے نے معاشر دے میدان وچ پھر میرا کی بنے گا؟ جے کپڑے وچ خامیاں مینوں نہیں توان نظر آ گئیاں نے تے ہو سکدا نماز وچ بھی خامیاں مینوں نظر نہیں ہوندیاں، اللہ نو جے نظر آ گئیاں تے پھر میرا کی بنے گا؟ پھر میرا کی ہوئے گا؟ او لوگ ہیں جنہ دے بارے میں ایسا فرماندے نے کہ رات پوے یارو بے درے لانو یارو مٹھی نیندر آوے تے درد مندانو یاد سجنے دی اے ستیاں جگاوے۔
پیارے بھائیو عبادت کرو روزہ رکھو اور اگر کوئی بھی اللہ تانوں مسجد مدرسے دے نال تعاون کرن دی توفیق دے دے غریباں دے سر تے ہاتھ رکھن دی اللہ تانوں طاقت دے دے وہ اپنا کمال نہ سمجھا جے اللہ تعالیٰ دا فضل سمجھا جے رب تعالیٰ دی رحمت سمجھا جے اور اپنی نیکیاں دا مقصد لوگاں دے سامنے اپنا چنگا پن ظاہر کرنا مقصد نہ بنایا جے تنہائی دے اندر مقصد اے رکھیا جے کہ مولا میرے عبادتاں دا مقصد بندیاں نو راضی کرنا نہیں مولا تو راضی ہو جے الحمدللہ علی کل حال یا اللہ جے سال چ رکھے میں راضی ہوں اگر یہ مقصد ہوئے گا تو آڈا عبادتاں دا اور جڑے نہیں کر سکے جمعۃ الوداع ہے اللہ کو معافی مانگ لو باقی جڑے اندر رمضان المبارک دے لمحے باقی نے انہاں دی قدر کر لو نماز تراویح دے جڑے دو تین موقع رہ گئے نماز تراویح پڑھ لو نمازاں دی پابندی کر لو روزے رکھ لو اللہ کو توبہ کر لو رب کو معافی پچھلی مانگ کے شرمندگی محسوس کرو ہو سکتا ہے تواڈے شرمندہ ہویا ایک آنسو دا قطرہ آنکھ چوں نکلے تو میرا اللہ مہربانی فرما دے چاند رات قریب ہے چاند رات نو ساڑھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا عید دی رات نو زندہ کر دے نا عبادت کر کے تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس بندے دے دل نو تر و تازہ فرما دے ساڑیاں چاند رات ہلا وقت بازاراں دے اندر مارکیٹاں دے اندر گانے باجے دے اندر نہیں گزرنا چاہیے ساڑھا ماحول اس دن ناچ گانے والا نہیں ہونا چاہیے شراب نوشی والا نہیں ہونا چاہیے نشے والا نہیں ہونا چاہیے جگت بازی تے فوش گفتگو والا نہیں ہونا چاہیے بری مجلساں تے خصلتاں والا ماحول نہیں ہونا چاہیے اگر چاند رات ہوئے ادو بھی نماز عشاء با جماعت ادا کرو اور کوشش کرو کہ اس دن بھی اٹھ کے نماز تہجد ادا کرو نماز فجر با جماعت ادا کرو اگر اس انداز نال چاند رات گزارو گے میرا اللہ تواڈے دلاں نو مایوس تے منحوس نہیں بنائے گا میرا اللہ تر و تازہ فرما دے گا